بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی مجلس میں ہم دو موضوعات پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں جو ہمارے خصم ابو حسن کے اعتراض کے جواب کے ضمن میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا اعتراض عنوان ہے امام ابو حنیفہ کے ہوائی قلعے۔ دوسرا اعتراض ہے محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کیوں نہیں لی۔ تیسرے نمبر پر ایک اشکال اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہوائی قلعے کیسے تھے۔ ہمارے خصم ابو حسن نے لکھا کہ آپ احناف امام ابو حنیفہ کی فقاہت و بلاغت پہ بہت زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ مزید لکھا لیکن جہاں تک بات ہے آپ کے علم کے حصول اور فقہ کے موضوع ہونے کی، تو عملی سطح پر تعلیم کے میدان میں ہوائی قلعے تعمیر نظر آتے ہیں۔ بلفظ ہی صفحہ نمبر 26۔ ابو حسن صاحب، آپ نے چونکہ تعصب کی عینک لگا رکھی ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدون کردہ فقہ اسلامی کی اہمیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اتنا عظیم کارنامہ آپ کو ہوائی قلعہ محسوس ہو رہا ہے، اور شاید یہ آپ کی کرامت ہے کہ یہ ہوائی قلعہ بھی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے۔ فقہ اسلامی کی تحقیر کی وجہ سے آپ کی نور بصیرت سلب ہو گئی ہے۔ جب آپ اردو یا انگلش کے بچے ہیں تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے شاگردوں کی جمع کی ہوئی فقہ کہاں سے معلوم ہو پائے گی، جہاں سے زیادہ آپ نے تو ہدایہ، قدوری، کنز الدقائق، عالمگیری وغیرہ کا نام سن لیا اور اپنی جہالت سے اسی کو کل فقہ حنفی سمجھ لیا۔ تحقیق کیجئے اور فقہ حنفی کا مطالعہ کیجئے۔ احناف کے دشمنوں نے جو غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، وہی غلط فہمیاں آپ کو ہوائی قلعے کا سفر کرا رہی ہیں۔ احمقوں کی دنیا سے نکل جائیے اور قافلے اہل حق کا دست و بازو بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فروغ دیجیے، اور آپ کی سنتوں پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا لطف اٹھائیے۔ محدثین نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیوں نہیں لی، یہ ہمارے خصم کا زبردست اعتراض ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصفہ مع مسوہ شرح موطا صفحہ نمبر 6 کے حوالے سے لکھا ہے کہ محدثین مثل امام احمد، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی وغیرہ نے اپنی تصنیفات میں ایک روایت بھی ان سے ذکر نہیں کی، بعینہ بلفظہ صفحہ نمبر 27۔ جواب: محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مذکورہ محدثین نے اپنی تصانیف میں روایت نہیں لی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضعیف ہیں، بلکہ وہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے ثقہ، الامام
الحافظ الحجہ مسلم ہیں۔ ان ائمہ محدثین کا ان سے کوئی مقابلہ بھی مقصود نہیں، اور احادیث کی عدم روایت سے امام ابو حنیفہ کو نیچے گرانا ان کے پیش نظر نہیں، جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان تمام محدثین کو معلوم تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ خود فقیہ، محدث اور اعلیٰ درجے کے مجتہد ہیں، اور وہ خود صاحب مذہب ہیں۔ محدثین کو یہ بھی معلوم تھا کہ انہوں نے حتی المقدور احادیث کو مدون کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے وہ احادیث جمع کیں جو اب تک مدون نہ ہوئی تھیں۔ امام ابو حنیفہ ہی نہیں، امام بخاری نے تو امام جعفر صادق اور امام شافعی رحمہم اللہ سے بھی کوئی حدیث نہیں لی، تو کیا یہ حضرات بھی ضعیف ہیں؟ العیاذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ ان کے نزدیک قابل اور معتبر نہیں، کیونکہ محدثین اور فقہاء میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد امام ہیں جنہوں نے براہ راست کسی صحابی رسول سے حدیث کی روایت کی ہے، یا کم از کم 2-3 واسطوں سے احادیث نقل کی ہیں۔ اور مزید ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح علم فقہ میں امام الائمہ ہیں، اسی طرح فن حدیث میں بھی حافظ، حجہ، امیر المومنین ہیں۔ فقہی شان غالب تھی، اس لیے فقہ سے مشہور ہوئے۔ محدثین کرام نے آپ کی جلالت شان کو تسلیم کیا ہے۔ آپ سے مروی احادیث کو مسانید امام اعظم میں آپ کے شاگردوں نے جمع کیا ہے۔ ان مسانید کی تعداد 22 ہے، جن میں کتاب الآثار امام محمد، کتاب الآثار امام ابو یوسف بہت مشہور ہیں۔ کسی متعصب کو بھی ان کی صحت پر انگلی رکھنے کی جرأت نہیں۔ کسی موضوع پر، کسی موقع پر انشاءاللہ ہم امام اعظم علیہ الرحمہ کی شان کو بحیثیت محدث ان کی شان کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ایک اور اشکال اور اس کا جواب۔ ہمارے قسم ابو حسن نے لکھا کہ امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، صحیح مسلم۔ یعنی اسناد دین کا جز ہے، اگر اسناد نہ ہو تو جو شخص جو چاہے کہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ائمہ حدیث نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد کے لائق نہ سمجھا ہو، العیاذ باللہ بلفظہ۔ جواب، سند کا وجوب عقلی ہے یا شرعی؟ اگر سند دلیل شرعی ہے تو مجھے بتایا جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے حدیث کیوں نہیں لائے، جبکہ عوف العرابی کی سند سے حدیث لائے ہیں، جس کے متعلق ابن حجر شافعی نے لکھا ہے کہ کانا قدریا رافضیا شیطانا، یعنی وہ کون؟ عوف العرابی تقدیر کا منکر شیطان رافضی تھا۔ تہذیب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 167۔ ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے عبد الملک ابن اعین اخبث رافضی کی سند سے حدیث قبول کی ہے، مگر امام جعفر صادق کی سند سے کوئی حدیث نہیں لائے۔ ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حریث ابن عثمان اور بہز ابن اسد، عباد ابن یعقوب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن اور ان کو برملا گالیاں بکتے تھے، ان کی سند سے تو حدیث قبول کی ہے، امام شافعی سے حدیث نہ لی۔ اگر اسناد دین ہے، یا یہ کہ امام بخاری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استاد بنانے کے قابل نہیں سمجھے، یعنی اسناد کو دین سمجھتے ہیں، تو امام بخاری نے بے سند ہزاروں تعلیقات اور امام ترمذی نے فی الباب میں بے سند احادیث نقل کیوں فرمائی ہیں؟
मालूम हुआ कि सनद का ताल्लुक़ अक़ली और इज्तिहादी है। ये शिकायत खुद उनके आपके नवाब वहीदुज़्ज़मा को भी है कि और बुखारी पर ताज्जुब है कि उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ से रिवायत नहीं ली और मरवान वगैरह से रवायत की है जो आदाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम थे। लुग़ातुल हदीस। नवाब वहीदुज़्ज़मा ने बुखारी शरीफ के एक रावी मरवान इब्नुल हकम पर तनकीद करते भी लिखा है कि हज़रत उस्मान को जो कुछ नुकसान पहुँचा वो उसी कमबख्त शरीर नफ्स मरवान की बदौलत पहुँचा, खुदा उसे समझे। लुग़ातुल हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 213। ये बात हुई कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने किन बुज़ुर्गों को अपना उस्ताद बनाया, किन को नहीं बनाया। इससे पहले हमने ज़िक्र किया गया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अहनाफ में से करीब 300 मुहद्दिसीन को अपना उस्ताद बनाया। ख़ुद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह इमाम बुखारी के असातिज़ा में से हैं। उनसे रवायत बेतकल्लुफ़ उन्होंने कबूल की है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने किसी हक़द की वजह से या किसी हसद की वजह से या उनकी इल्मी कमज़ोरी की वजह से हदीस को कबूल नहीं किया, बल्कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने चूँकि अहादीस को मुदव्वन कर दिया था और इन बुज़ुर्गों ने उन अहादीस को जमा कर दिया जो अब तक मुदव्वन ना हुई थीं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग हमारी तहरीक से भरपूर फ़ायदा उठाएं और दूसरे साथियों को भी इससे जोड़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।